السلام علیکم، ناولز کا سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں باسل کی 10ویں ایپیسوڈ کی جانب۔ موسیقی کے مدھر سے جلتے رنگ بنگولے کے اس رنگین ماحول کو افسون زدہ بنا رہے تھے۔ خفیف سی باتوں کی مختلف زبانوں میں باز گشت ارد گرد سے ابھر رہی تھی۔ کھنکتے کہکہے اور مشروب اور شراب کے گلاسوں کے بجنے کی آوازیں اس کشادہ لان کے ہر کونے سے ابھر رہی تھیں۔ مختلف صحافی اور کیمرہ مین ارد گرد کے بہت سے مناظر کو قید کر رہے تھے۔ دہران کے یہاں پہنچتے ہی بروس چوکنا ہو چکا تھا۔ ہاروی سب اس پر چھوڑ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ دہران کی لائیو ویڈیو کے ایک ساتھ بہت جگہ چلانے کا ایک مضبوط منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ بروس کو اب دہران کو مشروب پلانا تھا۔ بار کے کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے وہ کن اکھیوں سے لان کے ایک کونے میں کھڑے دہران اور انل کو جانچ رہا تھا، جو باتوں میں مگن تھے۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ کاؤنٹر پر اس کی انگلیوں کے پور دھیرے دھیرے بج رہے تھے، جن میں اس کھیل کی شروعات میں ہی فتح یابی جیسا رقص تھا۔ سر، سافٹ ڈرنک؟ کاؤنٹر کے دوسری طرف موجود لڑکے نے مشروب کے 2 گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر آہستگی سے سر آگے سرکائے۔ گلاسوں میں موجود شربتی رنگ کا مشروب گلاس کے کناروں سے ٹکرا کر لہریں بنا رہا تھا۔ بروس نے ایک زہریلی مسکان لبوں پر سجائی، ہاتھ اوپر اٹھایا اور مٹھی میں دبائی 2 گولیاں انگلیوں کو آہستگی سے کھولتے ہوئے دائیں گلاس میں گرا دی۔ گلاس کو بڑی نرماہٹ کے ساتھ اٹھایا اور دھیرے سے ہوا میں دائرے بناتے ہوئے گھمایا۔ گولیوں کے گرتے ہی مشروب میں ابال آیا اور پھر بلبلوں کی صورت بیٹھنے لگا۔ گولیوں کو مشروب میں گھلنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور اس کے بعد دونوں گلاسوں میں موجود مشروب ایک جیسا دکھائی دینے لگا تھا۔ ہے کم، بروس نے ہاتھ کے اشارے سے خالی ٹرے تھامے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر مؤدب انداز میں ٹرے تھامے پاس آیا۔ بروس نے دونوں گلاسوں کو بہت احتیاط سے اسی ترتیب کے ساتھ ٹرے پر سجایا۔ سر کو ہلکا سا خم دے کر لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر اور ٹرے میں سجے مشروب کے 2 گلاس سمیت دہران کے سامنے تھا۔ نظر بھر اس کے خوبر و سراپے کو دیکھا۔ بالوں کو سلیقے سے جل سے پیچھے کے رخ سیٹ کیے وہ آج مختلف مگر سحر کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ہے دہران، بروس نے خوشگوار لہجے میں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ دہران نے ایک لمحے کو اس کے آگے بڑھے ہاتھ کو خوشگوار انداز کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جیب میں ڈالا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ کو تھام دیا۔ وہ تو بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے وہ چمکتی آنکھیں دہران کی گہری آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ بہت دیر سے آئے، آنکھیں منتظر تھیں تمہاری، چہکتے ہوئے جھوٹی محبت جگائی۔ میں وقت پر پہنچنے کا عادی ہوں، آپ نے انتظار وقت سے پہلے شروع کر دیا ہوگا، ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ لبوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی جو دوسرے کی سوچ کو جانچ کر سچ ثابت ہونے پر مزین ہوتی ہے۔ بروس خجل ہوا، پھر آدھے جسم کو ہلکا سا خم دیے پاس کھڑے ویٹر کی طرف مڑا۔ وہ جانتا تھا دہران کے گلاس کو وہ ٹرے کے وسط میں اور انل کے گلاس کو کنارے پر رکھ کر لایا تھا۔ اس نے اسی ترتیب کو ذہن نشین رکھتے ہوئے دہران کے گلاس کو اٹھایا۔ سافٹ ڈرنک؟ بروس نے مسکراتے ہوئے گلاس دہران کی طرف بڑھایا۔ دہران نے ایک لمحے کو گلاس پر نگاہ جمائی، پھر پر اعتماد انداز میں گلاس تھام دیا۔ بروس اب انل کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ انل نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ہلکی سی جنبش کی اور موبائل جیب میں رکھا۔ جاندار مسکراہٹ سجائے بروس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ 1 2 سیکنڈ کے توقف کے بعد ہی وہاں موجود نفوس کے درمیان موبائل فون رنگ گونج اٹھی۔ دہران نے لبوں کے قریب کیے ہوئے گلاس کو نیچے کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا۔ موبائل بج رہا تھا اور اوپر انل کا نمبر چمک رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں تھاما گلاس انل کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی گلاس انل کے ہاتھ میں منتقل ہوا، اسی لمحے بروس کی نگاہیں اس کی تھمی سانسوں کے ساتھ گلاس پر جمیں۔ دہران موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ انل کے دونوں ہاتھوں میں اب مشروب سے بھرے ہوئے ایک جیسے گلاس موجود تھے۔
دہران کے گلاس کو وہ بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ وہ دہران کے گھونٹ بھرنے سے پہلے تک یہاں سے جانے والا نہیں تھا، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ ہیلو، مصروف سے انداز میں فون کان کو لگائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ بروس کا نکھیوں سے جانچتی نگاہ انل کے بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ابھی وہیں کھڑا تھا۔ انل نے گہری نگاہوں سے بروس کی طرف دیکھا۔ ذہن میں دہران کی آواز گونج رہی تھی، تم مجھے کال کرو گے، میں تمہیں اپنا گلاس پکڑاؤں گا۔ اور اس کے کہنے کے مطابق گلاس وہ تھام چکا تھا۔ ذہن میں اس کی اگلی ہدایت گونجی، وہ میرے گلاس پر نظر رکھے گا، اس لیے جس وقت میں پلٹوں گا تمہیں پورا کور کروں گا، اور تمہارے والا گلاس پکڑتے ہی 1 سیکنڈ سے پہلے تم میرا گلاس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرو گے۔ دہران کی دی ہوئی ہدایت وہ ذہن میں دہرا رہا تھا، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ بروس وہاں سے جانے کی بجائے وہیں اس کے ہاتھوں پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ دہران فون کو واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا اور اس کی طرف بڑھا۔ اب 1 سیکنڈ میں انہیں اس پر عمل کرنا تھا۔ جیسے ہی دہران نے اس کے بالکل سامنے آ کر اس کے گلاس کو تھاما، انل نے اتنی ہی تیزی سے اس کے والے گلاس کو دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ دہران کے پلٹتے ہی بروس کی نگاہ انل کے ہاتھ پر گئی تھی، اور پھر اس کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ دہران نے درست گلاس ہی واپس پکڑا تھا۔ دہران نے گلاس تھامتے ہوئے ہی لبوں کو لگایا۔ اس کے گھونٹ بھرتے ہی بروس کے چہرے پر فتح جیسے آثار تھے۔ بروس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس کا اب یہاں کھڑے رہنا بیکار تھا۔ وہ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دونوں کو پارٹی سے لطف اٹھانے کا کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی انل دہران کے قریب ہوا، جو بڑے مزے سے مشروب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تمہارا یہ بھرم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں پوری انڈسٹری میں سب سے منفرد بناتا ہے، لیکن تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ انل اس وقت بھی اس کے اس فیصلے کو لے کر نالاں تھا۔ دہران نے اس کی بات پر نگاہ سامنے جمائی، جہاں سوئمنگ پول کے پانی میں روشنیوں سے جگمگاتی عمارت کا عکس جھلملا رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، میرا دل بھی کہہ رہا ہے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنے دماغ کے قابو میں ہوں، جو کہہ رہا ہے مجھے کرنا ہے۔ دہران نے ساکت نگاہ دھیرے سے لہریں بناتے عکس پر جما کر جواب دیا۔ انل نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ متواتر مشروب کے گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ انل کو بھی مشروب پینا تھا۔ وہ لوگ دہران کو جانچ رہے ہوں گے، اس لیے ان کی چھوٹی سی غلطی بھی ان کو مشکوک بنا سکتی تھی۔ تو میں سمجھ جاؤں، پھر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ انل نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھائے تعصب ظاہر کیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اب کمرے میں اس لڑکی کے آنے کے بعد کیا کرو گے تم؟ انل نے مشروب کا گھونٹ بھرا۔ جو انہوں نے سوچا ہے اس کا الٹ کروں گا۔ مجھے پتا ہے میری یہ ویڈیو لائیو چلے گی، پرسوچ لہجے میں جواب دیا، اور گلاس میں موجود مشروب ایک سانس میں ہی اپنے اندر انڈیل لیا۔ گاڑی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے بعد رکی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی اب پاگلوں کی طرح گردن ارد گرد گھما رہی تھی، جبکہ سیاہ پٹی آنکھوں پر بندھی ہونے کے باعث گھب اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی یہ پٹی مختلف مقامات پر ادھاری گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ایک لڑکا کمر پر پسٹل رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اب کہیں پہنچے تھے۔ خوف سے دل لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی اور یہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ذہن خوف کے زیر اثر مفلوج ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز ابھری، اور پھر کسی نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سے اتارا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی کو پھر سے ہٹا دیا گیا۔ اچانک سے تیز روشنیوں نے آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ بھاری نکلی پلکوں اور میک اپ سے اٹی آنکھوں کو زور سے مینچ چکی تھی۔ گاڑی سے اترنے والے دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا، جبکہ دوسرا اس کو پسٹل دکھاتے ہوئے خبردار کر رہا تھا۔ جوہی نے ایک اچٹتی نگاہ اس شاندار عمارت پر گھمائی، جس کی راہداری پر اب وہ دونوں لڑکوں کے ہمراہ ان کے درمیان میں چل رہی تھی۔ اونچی ہیل اور کٹدار میکسی سے باہر نکلتی ایک ٹانگ کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پسٹل دکھانے والے لڑکے نے بڑے انداز میں اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر رکھا تھا۔
راہداری سے آگے آتے ہی جیسے اس اندھیری رات میں بھی بہار کا سا سما تھا، بنگولا کے وسیع لان کا منظر سحر پھونک رہا تھا۔ وہ کیا کوئی بھی دیکھتے ہی پہچان جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑی تقریب ہے۔ وہ لڑکے اب اس کے ہمراہ چلتے ہوئے راہداری سے تھوڑا آگے آنے کے بعد رک چکے تھے، شاید وہ یہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ایک مغربی شخص ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے جیسے فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا، اس کی جوئی پر ٹکی آنکھیں سکڑتی جا رہی تھیں اور پیشانی پر پڑے شکن گہرے ہو رہے تھے۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ شخص اب لال بھبو کا چہرہ لیے ان تینوں کے سامنے تھا۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ کون ہے یہ؟ بروس غصے میں دانت پیستے ہوئے دونوں لڑکوں پر چڑھ دوڑا۔ وہی لڑکی جو آپ نے منگوائی اور شیون باس نے جس کو یہاں لانے کا کہا، برجستہ جواب آیا۔ وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے جو وہ بآسانی سمجھ رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی اور کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی تھی، اس لیے سامنے کھڑا آدمی اب دونوں لڑکوں سے پر بھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے احمقو، میں نے لیسا کا کہا تھا۔ بے ساختہ بروس کا ہاتھ اپنی پیشانی کو پیٹ گیا۔ دونوں لڑکے اب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، جبکہ بروس اب غصے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ تیزی سے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں نچانے کے بعد وہ موبائل کو کان سے لگائے، غصے میں اب دوسری طرف موجود نفس کو فون اٹھانے کے منتظر تھا۔ اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ یہ کس کو بھیج دیا ہے؟ لیسا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے جس نے بھی فون اٹھایا، بروس اس پر سخت لہجے میں برس پڑا۔ مطلب لیسا ہی بھجوائی ہے؟ شیون نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ لیسا نہیں ہے، کس کو اٹھا کر بھیج دیا ہے؟ سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے۔ بروس کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بروس نے فون کو کان سے ہٹائے کرخت لہجے میں جوئی سے پوچھا۔ جوئی، جو کان کھڑے کیے ان کی باتیں سمجھ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر تینوں کی طرف دیکھا۔ جوئی، جی جوئی، گھٹی سی آواز میں اپنا نام بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیون کو کچھ سمجھاتا، وہ خود ہی سمجھ گیا تھا کہ لیسا کی جگہ وہ نئی لڑکی منگولے پہنچ گئی ہے۔ اوہو، لگتا ہے لڑکیاں ایکسچینج ہو گئی ہیں۔ شیون کی پریشان کن آواز ابھری۔ مجھے لیسا ہی چاہیے، بروس نے چبا چبا کر غصے میں کہا۔ دیکھو بروس، یہ ممکن نہیں اب۔ لیسا 2 گھنٹے پہلے اس لڑکی کی جگہ دوسرے ہوٹل پہنچ چکی ہے اور کلائنٹ کی کال آ چکی ہے مجھے۔ تو میں کیا کروں اب؟ میرا کیا؟ ہاں؟ بروس کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تم اس لڑکی سے کام چلاؤ ایک دم فریش۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بروس نے فون کو کان سے دور کیے، چیخ کر اس کی بات کو کاٹتے ہی فون بھی کاٹ دیا۔ ایک ابرو چڑھائے جانچتی نگاہ جوئی پر ڈالی۔ شیون کی بات غلط نہیں تھی۔ میرون گاؤن میں ملبوس سامنے کھڑی یہ لڑکی لیسا کی طرح حسین و جمیل تو نہیں تھی، مگر بلا کی پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی سیاہ بڑی آنکھیں اس کے عام سے نقوش پر بھاری تھیں۔ قد متوازن ہونے کے باوجود جسامت کا ڈول پن اسے منفرد بنا رہا تھا۔ بروس نے گہری سانس باہر انڈیلی، خون خوار نگاہوں سے لڑکوں کو گھورا۔ اسے فی الحال میرے کمرے میں لے کر چلو، میں بتاتا ہوں میں آگے۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور آگے چل پڑا۔ دونوں لڑکے جوئی کے ہمراہ اس کی تقلید کر رہے تھے۔ جوئی بے بسی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور اب یہ بھیڑیے اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ یہ خوف ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج پورے جوبن میں آسمان پر چمک رہا تھا۔ تیز شعاعیں کراچی شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھیں۔ ایلیمنٹری بوائز اسکول کی اس سرخ اور سفید عمارت میں اس وقت لڑکوں کا بے ہنگم شور گونج رہا تھا۔ یہ شاید اسکول کی ریس کا وقت تھا۔ ان گنت ایک ہی قطار میں بنے کمروں والے اس اسکول کا یہ 6ٹھی جماعت کا کمرہ تھا۔ لکڑی کے اوپری پٹھے والے لوہے کے ڈیسک افقی قطاروں میں لگے ہوئے تھے۔ سفید روغن والی دیواروں پر کاغذ کے بنے چارٹ جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں تھے۔ سامنے کی دیوار پر سیاہ بورڈ نصب تھا جس کے نیچے سفید رنگ کے چاک بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت کمرہ جماعت میں ادھم مچا ہوا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو چوک مار رہے تھے اور کچھ ڈیسک کے اوپر بیٹھے ٹفن کھولے کھا رہے تھے۔
ان سب میں وہی تھا جو کتاب کھولے انہماک سے پڑھنے میں مگن تھا۔ یاور ملک کے بدولت وہ پھر سے اسکول میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے برہان اور فائقہ کی طرح کسی انگلش میڈیم نجی اسکول میں نہیں ڈالا گیا تھا، یہ کراچی کا سرکاری اسکول تھا۔ دران نے آدھا سال گزرنے کے بعد داخلہ لیا تھا۔ اسے اسکول آتے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا اپنا پڑھتا رہتا تھا۔ کچھ لڑکوں نے پہل اس کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، مگر اس کے کم بولنے کے باعث پیچھے ہٹتے گئے۔ لڑکوں کے اس شور میں اچانک سکوت جماعت کا دروازہ زور سے دیوار سے لگنے کی وجہ سے آیا۔ توصیف دیوری چڑھائے آگے بڑھا اور وہ ان کی جماعت کا نہ صرف مانیٹر تھا بلکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا اکلوتا سپوت بھی تھا۔ جماعت کیا، اسکول کے تمام لڑکے اس سے ڈرتے تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اسکول میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ توصیف نے غصے سے درمیانی قطار میں موجود تیسرے ڈیسک پر بیٹھے انل یوسف کو ایک جھٹکے سے گریبان سے تھام دیا۔ کھڑا ہو جا، رعبدار آواز میں وہ انل کو حکم صادر کر رہا تھا۔ انل نے گھور کر دیکھا مگر اٹھا نہیں۔ توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے ہاتھوں میں بلے اور ہاکی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ شاید اسکول کے میدان میں کھیل رہے تھے اور اب انل کی شکایت ملنے پر یہاں آئے تھے۔ اسکول میں موجود ہر پانی کے کولر کے ساتھ اسٹیل کا ایک عدد گلاس زنجیر کے ساتھ باندھا گیا تھا، لیکن انل کو عیسائی ہونے کے باعث اس گلاس میں پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کھڑا ہو، سنا نہیں؟ توصیف تیکھی آواز میں دھاڑا۔ پوری جماعت کے لڑکے اب سب مصروفیت چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ داران نے کتاب پر سے سر اٹھایا اور ڈیسک پر بیٹھے معصوم صورت والے لڑکے کو دیکھا جو توصیف کے مقابلے میں ناتواں تھا، لیکن وہ اس سے دب نہیں رہا تھا۔ کولر کے گلاس میں پھر سے پانی پیا تم نے؟ توصیف نے غصے میں ناک کھلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پیا، وہ سب کے لیے ہے، وہاں نہیں لکھا کہ صرف مسلمان لڑکے پی سکتے ہیں۔ انل نے براور تیوری چڑھائی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، سمجھا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے تجھے؟ لگتا ہے بات تیری کھوپڑی میں نہیں گھستی ہے۔ توصیف نے اس کے گریبان پر اپنی گرفت مزید بڑھائی۔ انل کی گریبان چھڑوانے کی ساری کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ توصیف نے ایک جھٹکے سے اسے ڈیسک سے نیچے گرایا۔ اب وہ اس کے گریبان کو تھامے باقاعدہ اسے مار رہا تھا۔ پوری جماعت تماشا دیکھ رہی تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انل کو چھڑواتے۔ توصیف اسے زمین پر لٹائے مسلسل اس کے چہرے پر مکے جڑ رہا تھا۔ دران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھیں غصے میں سکڑ گئی تھیں۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ ایک سیکنڈ میں توصیف کے سر پر کھڑا تھا۔ توصیف نے مکہ جڑنے کے لیے بازو اٹھایا اور اب کی بار بازو نیچے نہیں آیا، ہوا میں معلق رہ گیا۔ غصے سے گردن گھما کر دیکھا۔ دران پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ دکھنے میں دبلا پتلا تھا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ توصیف اپنی پوری قوت کے باوجود ہاتھ نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تو کون ہے؟ توصیف نے غراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ اب قوت لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لڑکے توصیف کی حالت پر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اس کا گریبان چھوڑ، دران نے سنجیدگی سے مگر ٹھہرے لہجے میں حکم دیا۔ چلو، ایک اور ٹڈی کو زکام ہو گیا۔ توصیف نے استہزائیہ مسکراہٹ سے جائے تمسخر اٹھایا۔ تو بولتا بھی ہے رے؟ میں تو سمجھا گونگا ہے تو۔ توصیف نے تمسخرانہ انداز میں پوری جماعت میں کہے گونج رہے تھے۔ چپ چاپ جا اور باقی لڑکوں کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ جا، سمجھا؟ نہیں تو اس سے پہلے تیری کھوپڑی کھول دوں۔ توصیف نے بڑے رعب سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ دران نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر دوسری انل کے گریبان پر۔ اگلے ہی لمحے وہ پاس کھڑے لڑکوں کے ہاتھوں سے بلا چھین کر توصیف کے سر پر مار چکا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سرمئی روشنی لائنز ایریا کی تمام عمارتوں کو ہلکی ہلکی ہوا سے ٹھنڈک بخشنے لگی تھی۔ چوتھی منزل کے اس فلیٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ مریم کسی پڑوسی کی طرف تھی۔ جوت کھیلنے گیا تھا، میری کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ چھوٹے سے کمرے میں موجود بکھرے بال، پسماندہ صورت اور حلقے زدہ آنکھوں کے ساتھ پلنگ پر اپنے دوپٹے کی تلاش میں تکیے الٹ پلٹ رہی تھی۔ ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں اداس آنکھوں کے نیچے موجود گالوں پر زردی جھلک رہی تھی۔ گھنگھرالے سیاہ بالوں کے اوپر پھولے ہوا میں دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ اس دن چھت کی ملاقات کے بعد 4 ماہ اور 3 دن گزر گئے تھے۔ دران اسے پھر کبھی یہاں نظر نہیں آیا۔ وہ ملاقات اس کی پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ اس کے سحر میں ایسی جکڑی تھی کہ چاہ کر بھی نکل نہیں سکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ انسان نہیں، جنات میں سے تھا، اور وہ اسیب زدہ ہو گئی۔ دماغ نے دل کی بہت کلاس لی، ہر جتن کر ڈالے، پر وہ ایسا بغاوت پر اترا
کہ ہر چیز میں، ہر چہرے میں اسی کا عکس تلاشنے لگا۔ دل میں وسوسے گھر کرنے لگے، کیا پتہ وہ اب اس دنیا میں ہی نہ رہا ہو۔ اس کی اس آسیب زدہ حالت کی اس کے دل کے بعد سنانا کو خبر تھی۔ ہر پل کا ساتھ اور دوستی تھی، اس کی بدلتی حالت کیسے چھپ سکتی تھی؟ وہ آج بھی تنگ آ کر انو سے اس کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنانا کے پوچھنے پر وہ اسے بتا چکی تھی وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ پاگل مت بنو جوئی، رک جاؤ، سمجھی؟ سنانا نے اس کے بازو کو پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف گھمایا۔ وہ جو دوپٹہ گلے میں ڈالنے والی تھی گھوم کر سنانا کے روبرو ہوئی۔ اگر رکوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، اسپاٹ لہجے میں وثوق سے کہا۔ ایک منٹ یہ تو سوچو، انو کیا سوچے گا؟ تم اس لڑکے کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنانا نے رسان سے سمجھایا۔ کہہ دوں گی، یہ تو میں خود نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہوں، برجستہ جواب دیا۔ آہستگی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور پلنگ سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ جوئی، یہ تو جانتی ہو نا کہ وہ مسلم ہے؟ سنانا نے سینے پر ہاتھ باندھے سوال کیا۔ وہ اب اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، نگاہیں چرائیں، پلکیں پھڑپڑائیں۔ ہاں، تو میں نے کب کہا کہ وہ عیسائی ہے؟ نہیں کہا، پر تم گناہ کر رہی ہو، ابا کو پتہ چلے گا تو؟ سنانا تنک کر پھر سے روبرو ہوئی۔ مطلب کیا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کیسا گناہ؟ جوئی نے اب کی بار غصے سے نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑی۔ مطلب یہ کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، سنانا نے ایک سانس میں کہا۔ سنانا کی آنکھوں میں گاڑی اس کی آنکھیں پھر سے زاویہ بدلنے لگی۔ نہیں، سخت لہجے میں فوراً اس کی بات کو رد کیا۔ جھٹلاؤ مت مجھے، پاگل نہیں ہوں میں، بہن ہوں تمہاری۔ ہر کسی کو تو نہیں، لیکن تمہاری آنکھیں پڑھنا جانتی ہوں۔ تم پاگل ہو چکی ہو اس لڑکے کے لیے، اور یہ پاگل پن اب شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے مجھے، سنانا ڈوٹوک لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم غلط ہو، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اور محبت یوں نہیں ہوتی۔ گڑبڑا کر اس کی بات کی نفی کی۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ تم سے 2 سال چھوٹی ہوں، پر بچی اب میں بھی نہیں ہوں۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں تم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہو۔ سر شام بالکنی کے چکر، دوپہر کو ہنا کے گھر کی بلا وجہ چکر، سنان چھت پر جانا، اور اب کیا کرنے جا رہی ہو؟ انو سے اس کے بارے میں پوچھنے جا رہی ہو۔ سنانا نے پیشانی پر بل ڈالے اسے آئینہ دکھایا، جو شاید اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ سنانا نے گہری سانس لی، محبت سے اسے قریب کیا۔ جوئی، یہ کھائی ہے، تم گری نہیں ہو ابھی اس میں، پلٹ آؤ، اسے بھول جاؤ۔ وہ اجنبی تھا، ایک دن اتفاق سے ملاقات ہوئی تم دونوں کی، اور بس۔ سنانا نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اب اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی سنانا، مجھے تو انو سے بس یہ پوچھنا ہے کہ وہ زندہ ہے نا؟ وہ اس دن چھت پر چھلانگ لگانے والا تھا تو؟ جوئی نے سر جھٹکتے ہی چڑھ کر وضاحت دی۔ اور اگر انو نے کہا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ سنانا کے جملے کو مکمل نہیں کر سکا تھا۔ جوئی اسے تھپڑ مارنے کے بعد اب مجسم بنی کھڑی تھی، جبکہ سنانا گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی نگل گئی، اور پھر آواز گونجی، پر اعتماد، وہ مر نہیں سکتا، دلگیر لہجہ تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور تیز تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔